گارنٹی نہیں ہے یہ. میں ابھی بھی یہ ضرور اپنا پوائنٹ ڈالا. وہ خوبصورتی نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے آپ کی فٹنس. ہر عورت خوبصورت, ہر مرد خوبصورت ہوتا ہے. اللہ کا دس از ناٹ اے گارنٹی ہونا چاہیے بیکاز اور کوئی انڈر لائن اور کوئی پرابلم ہوتا ہے نہیں. یہ ہوتا ہے سر, بہت زیادہ خوبصورت لوگ ہوتے ہیں. بٹ آئی آلسو تھنک ایک تھوڑا سا وہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نا, یہ زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جو عام زندگی کی مونوٹنی, ٹھیک ہے, جو آپ وہ بات کر رہے تھے کہ جو یہ رشتہ ہے اس کے اندر بورڈم ہے ہی ہے ٹو اے سرٹن لیول, اس کو بھی ایکسپٹ کر لینا چاہیے. ایوری ڈے از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایکسائٹنگ. تو میں یہی کہہ رہی ہوں نا, یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں صحیح ہو, تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو. ون تھنگ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ سیم انسان کے ساتھ رہنا, ایوری ڈے زندگی کی مونوٹنی کو ایکسپٹ کرنا کہ روز کچھ ایکسائٹنگ نہیں ہوگا. یہ وقت پتہ کہاں, یہ لفظ پتہ کہاں سے ہے نایاب, میں پھر تمہیں بتاؤں. میں نے کہیں ایک جملہ کہا کہ لڑکی کو اس کی مرضی کے کتے سے بیاہ دیجیے, وہ اس کو شیر بنا دے گی, لیکن آپ اپنی مرضی کے شیر سے بیائیے اس کو کتا بنا دے گی. لڑکی کی شادی جب اس کی مرضی سے ہوتی ہے نا, وہ بہت ساری چیزیں کمپرومائز کر لیتی ہے. میں آپ کو بتا دوں, یہ تو آئی اگری ود اٹ 100% کہ جو آپ کا جہیز کا بھی جو ایشو ہے, اگر کنسینشول میرجز یا لو میرجز ہوں تو کیونکہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی پہلے سے, جو لڑکا ہے وہ بھی سٹینڈ لے سکے گا, وہ یہ بات کمیونیکیٹ کر سکے گا اپنے پیرنٹس کے ساتھ. جو لڑکی ہے وہ بھی یہ جو اس کی خواہش ہے, میں تو ہجڑا کہتا ہوں ان مردوں کو جو پیرنٹس جہیز برڈن لیتے نہ ہیں لٹرلی. تو وہ یہ والی چیزیں تو ہوں گی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں ہجڑا کو مطلب میں ان کو ٹرانسجینڈر کو ریسپیکٹ, لیکن میں ان کو نامرد کہتا ہوں, یہ صحیح لفظ ہے ان کے لیے, کیونکہ وہ نہیں کہہ پاتے اور زیادہ ارینج میرجز کے اندر وہ نہیں کہہ پاتے بیکاز وہ آپ کا جب کنیکشن نہیں ہے دوسرے کے ساتھ تو آپ اس کے لیے یہ بارگیننگ کرنا نہیں چاہتے. سیدھی سی ایک بات ہے, یہ بارگیننگ ہی ہے. It is like selling a buy, I tell you. ابھی جیسے بات کی, ابھی خلیل صاحب بھی کہہ رہے تھے, آپ بھی کہہ رہی تھی, ہم سب یہی بات کر رہے تھے کہ ہم نے بہت ڈسکشن کی, ٹھیک ہے, بٹ گراؤنڈ رولز کچھ بنا لینے چاہیے. آج ہم کچھ ناظرین کو دے بھی کہ وہ گھر لے کے جائیں, ٹھیک ہے. اس میں ابھی بڑا اچھا پوائنٹ انہوں نے کہا کہ مونوٹنی ہو جاتی ہے. مونوٹنی یہ ہوتا ہے کہ بورڈم آتا ہے, بورڈم کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگ ہفتے میں 2 دفعہ آؤٹنگ کریں. میاں بیوی, بچے نہیں, میاں بیوی دونوں جائیں اور کسی باغ کی سیر کریں, ضروری نہیں باہر سے کھابے کھائیں, آپ نئے کپڑے پہنے, آپ پرفیوم لگائیں. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جو سینسز ہیں نا وہ اگنائٹ ہوتے ہیں اچھی فریگرنس سے. اچھا یہاں ڈاکٹر مجھے نہ رہتے, آپ کی مہربانی, جی جی, آپ 2 دن جائیں, سارے گھروں میں یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. کدھر جانے کی بات, موٹر بائک پہ بٹھا دے, بوتل پلا لیں. بعض جگہ ٹرسٹ بھی, بعض جگہ موٹر. آپ وہ جو کہنا چاہ رہی تھی نا, بٹ آئی انڈرسٹینڈ, اس بورڈم کو بلیو کر لیجئے کہ یہ بھی ایک سیشن چلے گا, اس کو ہم نے ٹالریٹ کرنا ہے. بٹ شی از رائٹ کہ اس میں آپ مومنٹس آف ایکسائٹمنٹ ایسے لا سکتے ہیں نا. وہ کس کے لیے, میں کس کے لیے بات کر رہا ہوں, ٹرسٹ می, میجورٹی آف دا پیپل ان کے پاس نہیں ہے وسائل کہ وہ 2 دن کے لیے جا سکیں. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. پھر کیا ہے, بہت سارے مسائل ایسے گھروں میں کر جاتے ہیں, کتنے لے کے گیا ہے انہوں. میں آپ کو صحیح بول رہا ہوں, یہ جواب دے کے میری لڑکیاں وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی ہیں. بالکل صحیح. ایک اور اپنے گیسٹ کو ایڈ کرتے ہیں. جی میرے بتائیے کون ہمارے ساتھ؟ ابھی علی زنجانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ایسٹرولوجر ہیں, اور ناظرین بہت سے مسائل ان کے پاس تو آتے ہی ہوں گے, کاروباری ہوں, لو میرج ہو, پسند کی شادی ہو یا ارینجڈ میرج ہو. زنجانی صاحب السلام علیکم. دوسری شادی بھی ہو سکتا ہے میرا, کوئی بھروسہ نہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں سر آپ؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. آپ سب خیریت سے ٹھیک ہیں؟ جی جی, ویلکم ٹو میری سہیلی. سر یہ بتائیے, میرے ذہن میں ایک فٹافٹ کوشچن آیا ہے. آپ کے پاس ذائچہ تو نکلوانے آتے ہوں گے سب, شادی کا, کریئر کا, بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں, محبت کا, ناکامی کا, بریک اپس کا بھی, لیکن کوئی آپ کے پاس دوسری شادی کے لیے ذائچہ نکلوانے آتے ہیں؟ اس کی شرح کتنی ہے؟ بالکل اکثر کیسز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بلکہ ایسا نہیں ہے. میں ایکولی یہاں پہ بتاؤں گا, میں ابھی ماشاءاللہ آپ سب کی گفتگو سن بھی رہا تھا, سب قابل احترام میری بہنیں اور خلیل بھائی موجود ہیں یہاں پہ, بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے. اور بالکل ایسا ہوتا ہے کہ صرف مرد نہیں
خواتین بھی اکثر آتی ہیں جو اپنی شادی سے ناخوش ہوتی ہیں اور یہ جاننا چاہتی ہیں آخر کہاں پہ کون سی ایسی غلطی ہو رہی ہے، کون سا ایسا مس میچ ہے جس کی بیس کے اوپر ہمارا رشتہ نہیں چل پا رہا اور ہم اس کو چھوڑ کر دوسری شادی کی طرف جائیں۔ اب اس کی روٹ کاز سمجھنا بیسیکلی بڑا ضروری ہوتا ہے، چونکہ ہمارا جو کام ہے ستاروں کا کمپیٹیبلٹی میچ کرنے کا، اس دنیا میں انسانی وجود جو ہے وہ 4 قسم کے عناصر سے پیدا ہوتا ہے، ارتھ، ایئر، واٹر اینڈ فائر، یعنی آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے اور مٹی ہے۔ تو جب آگ اور پانی ان کا ملاپ نہیں ہوتا، اسی طرح ہوا اور مٹی ان کا ملاپ نہیں ہوتا، تو چیزیں آپس میں مس میچ ہو جاتی ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جس وقت ہسبینڈ وائف دونوں نکاح کر رہے ہوتے ہیں، ہماری نظر میں وہ وقت نکاح کا بڑا اہم ہوتا ہے، تاریخ بڑی اہم ہوتی ہے، کیونکہ جس وقت دونوں میاں بیوی بندھن میں بندھ رہے ہوں ان کے رشتے کی پیدائش ہوتی ہے، اور وہ بیسیکلی بتاتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ آگے کس طرح سے زندگی گزاریں گے۔ اور میں نے بہت سارے کیسز میں دیکھا کہ بڑی اچھی کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے ہسبینڈ وائف کی انڈیویجلی اگر دیکھا جائے بیفور میرج، لیکن شادی کے بعد ان کی ابتدا ایک ایسے نحس ٹائم پہ خراب وقت میں ہو جاتی ہے، کوئی گرہن کا ٹائم چل رہا ہو، کوئی نحس گھڑی چل رہی ہو، مون ان اسکارپیو ہو، جس میں آئمہ معصومین کے بھی فرامین ہیں کہ اس وقت میں شادی بیاہ یا کوئی بھی نیک کام جو ہے اس کو شروع کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے یا کوئی صدقہ خیرات دے کر شروع کرنا چاہیے۔ تو اس ٹائم کی بیس نکاح کا وقت بالکل ہوتے ہیں میری پریکٹسز میں، میں ایک طویل عرصے سے ان چیزوں بالکل صحیح، ہر چیز میں دیکھیں، ہر چیز میں آپ کی اگر اچھے وقت میں نہیں ہوگی تو آگے چل کے پرابلمز آئیں گی، کہ اگر آپ برسات میں بلڈنگ کی بنیاد رکھیں گے تو گھر گر سکتا ہے، تو ہمیں اچھے وقت کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ریلیشن شپ میں کہ آپ کا میچ آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ یا آپ کے ایون لو پارٹنر کے ساتھ کیسا ہے، کیونکہ اس میں 2 چیزیں ایسٹرالوجی کے اندر، محبت کو ہم ایک اور گھر سے دیکھتے ہیں، میاں بیوی کو ہم ایک اور ہاؤس سے دیکھتے ہیں، کہ آپ کی جو بھی محبت ہوگی وہ الٹیمیٹلی اس نے آ کے آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر ہی بننا ہے، وہاں سے چیزیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح آگے چل کے پھر کمپیٹیبلٹی ایشوز آ جاتے ہیں، پھر ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارا مزاج نہیں مل رہا، ہمیں تنخواہ پوری نہیں مل رہی، میری خواہشات کا احترام نہیں ہو رہا، اس کی ماں نے یہ کہہ دیا، اس کی بہن نے یہ کہہ دیا۔ تو اصل پرابلم جو بنیاد ہوتی ہے وہ خراب وقت کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آگے چل کے پھر پرابلم آتے ہیں۔ اور بالکل خواتین ہیں یا مرد ہیں، میں دونوں کا کہوں گا کہ میرے پاس جو کیسز آتے ہیں، دونوں کی خواہش ہوتی ہے اگر وہ اپنی شادی سے ناخوش ہوں تو اپنے رشتے کو ابھی جس معاشرے سے جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، تو وہ اپنے رشتے کو تبدیل کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ زنجانی صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، ایک کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں مقدس بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی جی مقدس فرمائیے۔ میرا سوال زنجانی صاحب سے ہے، میں ان کو کافی دیر سے فالو کر رہی ہوں، اور میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری انگیجمنٹ کو 5 سال ہو گئے ہیں، لیکن شادی میں کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں کہ شادی تک بات جا ہی نہیں پا رہی۔ تو آپ پلیز مجھے بتائیں کہ کیا مسئلے ہیں۔ جی 5 سال ہو گئے انگیجمنٹ کو۔ مقدس آپ ہمارے ساتھ کال پر ہیں؟ جی اپنا نام زنجانی صاحب آپ بات کیجیے گا ڈائریکٹ، مقدس سے وہ کال پر ہی ہے۔ مقدس بیٹا مجھے آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیے گا، ڈیٹ آف برتھ کیا آپ کی؟ 6 دسمبر 1999۔ اور آپ کو ٹائم آف برتھ اپنا معلوم ہے؟ جی ٹائم آف برتھ آپ کا مقدس کیا ہے؟ ٹائم آف برتھ آپ کو معلوم ہے اپنا؟ اور ٹائم آف برتھ نہیں پتا مجھے۔ اور سٹی آف برتھ مجھے اپنا بس بتا دیں۔ لاہور۔ ٹھیک ہے، میں بالکل آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ ایسا ہے کہ مقدس کے برتھ چارٹ کے اندر اگر میں دیکھوں جس ڈیٹ پہ یہ پیدا ہوئی ہیں، اس ڈیٹ کے مطابق ان کے برتھ چارٹ کے اندر مارس موجود ہے 4th ہاؤس میں، یہ مانگلک ہے۔ کہ ہماری ایسٹرالوجی کے اندر ایک ٹرم ہوتی ہے مانگلک، کوئی لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کی ازدواجی زندگی شروع ہونے میں تاخیر ہو جاتی ہے،
और 7th हाउस के अंदर सैटर्न जो है वो भी खराब हालत में बैठा हुआ है कि प्रॉब्लम बेटा ये नहीं कि अभी शादी आपकी ताखीर से हो रही है, एंगेजमेंट होके शादी के बाद भी इश्यूज आ सकते हैं। तो मेरा इनको मशवरा है कि एक तो सितंबर 2024 के बाद इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि शादी होने के हवाले से बेहतरी के इम्कानात बिल्कुल नजर आ रहे हैं, और कोशिश करें कि जब भी ये निकाह करें, निकाह का डेट और टाइम जरूर अच्छा पूछ लें कि शादी के बाद कोई इश्यूज जो हैं वो इनको ना आ सके। संजानी साहब बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ एक लाइटर नोट पर एक सवाल करना चाहूंगी कि ये दूसरी शादी का जो मर्द जो बात करते हैं, लड़कियां इनसे करती हैं, कोई हाथ में ऐसी लकीर भी होती है कि पता चल जाता है 2 शादियां तो उससे पहले ही ना की जाए फिर? अच्छा सवाल है, मुझे तो पसंद आया। जी बताइए संजानी साहब। मैंने पहले दूसरी का मैंने बहुत सारे ऐसे हाथ देखे हैं, बहुत सारे जायके भी ऐसे देखे हैं कि हाथ में एक भी लकीर नहीं होती और उनकी शादियां 2-3 होती हैं। अच्छा, और फिर मैंने यानी ऐसे हाथ भी देखे लकीरों को भी हैं पार कि करना जिनके हाथ में 6-6 लाइन, मर्द बड़ा कुछ पार कर जाते हैं, और 6-6 लाइन और उन बेचारों की भी शादी नहीं हो पाती। तो डिपेंड करता है कि आप किस माहौल से, किस माशरे में, किस एज से गुजर रहे हैं। देखिए, हाथ की लकीरों के अंदर अगर आपकी 2 शादियां हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपकी अगर राइट ऑफ एज नहीं है शादी की और आप उसकी ख्वाहिश रख के बैठे हैं, या आप उस एज से गुजर गए हैं और आप अपनी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के काबिल नहीं हैं। तो होता है कि अक्सर मेरे पास केसेस ऐसे आते हैं खवातीन कि जी मेरे शौहर के हाथ में 2 शादी की लकीरें, मुझे बताएं इसने कि खुफिया शादी तो नहीं कर रखी। अब उस बेचारे को ना पता, ना उस बेचारे ने कोई दूसरी शादी की उसकी तवज्जो रही, और उसकी बेगम के शक की वजह से मामलात खराब। ठीक है ना, हौसला दे रही होती है कि दूसरी शादी कर लो, या तवज्जो दिला रही होती है ये तवज्जो दिलाओ नोटिस है तो उस तरफ ये भी एक एलिमेंट है बेटा। इसके लिए ना साइकोलॉजी इसके लिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एस्ट्रोलॉजी है। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਉਂ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਨੋਟ ਹੋ ਗਿਆ। जी जी फरमाइए। रंजानी साहब लतीफ़ा सुनो तुसी। जी जी सुनो भाई नायाब, एक 90 साल का आदमी ना अपनी बीवी को जानू, स्वीट हार्ट, डार्लिंग, प्यारो इस तरह करके बुलाता था। एक बंदा बड़ा इम्प्रेस हुआ कि सर क्या बात है सर, आपकी 90 साल आपकी उम्र है, 60-62 साल आपकी शादी को, अपनी बीवी को आप जानू, स्वीट हार्ट, डार्लिंग, प्यारो करके बुलाते हैं। हाँ। कहता है यार मैं 10 साल हो गए नहीं, कहता नाम भूल गया। अरे वाह जी वाह। ऐसे भी टैक्टिक्स है, ऐसे भी होते हैं। इन्होंने कैसे एंगेज रखा है अपनी बीवियों को। अच्छा सवाल किया इन्होंने लकीरों वाला, और शुक्र है कि उन्होंने निगेट कर दिया, नहीं तो लोग तो चाकू लेके अपनी 2-2, 3-3 लाइनें लगा रहे होते। बिल्कुल वाकई ये क्लेम कर देते हैं ना इस हवाले से। है तो वो तो बस बैठे रहते कि हमें मौका मिले। 2 बज गए। नहीं संजानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया और ये बात बतानी बहुत इम्पोर्टेंट थी। डॉक्टर साहिबा जैसे आपने भी कहा कि मर्द तो ऐसे लकीरें मार भी लेते हैं, और उन्होंने कहा कि लकीरें पार भी कर लेते हैं। मर्दों के इतना नहीं मैं मर्दों के खिलाफ नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं, दूसरी शादी करेंगे तो खिलाफ। कितनी बुरी बात है। नहीं देखो, इसको हम सबको मिलकर इसको एड्रेस करना होगा। ये खाली पता क्या, वो पंजाबी में कहते हैं काना काना कभी काना पवे भज, हौली हौली पूछिए तेरी कीकर भजी आंख। तो आप बुरा कहते जाओगे ना, हाँ जी, तो वो बाउंस बैक करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसको हमें उनको एजुकेट करना होगा, समझाना होगा कि ओके हम मानते हैं आपके पास राइट है, तो व्हाट इज लव, व्हाट इज फिडेलिटी, loyalty, what is faithfulness? You are right. हाँ? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और फिर मैं आपको बताऊं, मैं आपको बार बार कहता हूं, और मैं बाज़ औक़ात खातिन को डांट देता हूं कि अल्लाह के वास्ते अपने जुस्से सही करो। आप फिट होगी ना, मैं आपको गारंटी करता हूं मर्द इनसिक्योर रहेगा आप, और इनसिक्योर मर्द कभी ऐसी हरकतें नहीं करता। मेरी प्रैक्टिस में ऐसे होता है, once women lose weight, their husbands become a little woke कि क्या चल रहा है, you're losing weight, what's happening। और मर्द के लिए हमेशा she gets attracted ना, exactly, मर्द के लिए हमेशा be a challenge, don't be a खुली book, don't be a doormat, don't fear, right? ये अपनी यहाँ तक की टिक्की का ख्याल करती है बस, मेकअप से। अच्छा डॉक्टर साहिबा वैसे मैं सही नहीं बोला, सवाल किया ना मैंने।
نہیں ویسے کیا مطلب لائٹ اور نوٹ پر پوچھنا چاہوں گی کہ کیسے خیال رکھا جا سکتا ہے, کن چیزوں کی کیئر ضروری ہے, شادی کے بعد آپ اپنی ڈائٹ کو کیسے بیلنس کر سکتے ہیں, روٹین کو کیسے بیلنس کر سکتے ہیں؟ دیکھو جی, ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ صحیح وقت پہ کھاؤ. عموماً راتوں کے کھانے بہت بڑھ جاتے ہیں. آپ 8 بجے اگر اپنی دکان شام کے بند کر دیں کھانے پینے کے تو آپ نیچرلی صحیح رہیں گے. فاسٹ فوڈ سے ٹھیک ہے آپ کبھی گئے ہفتے میں 2 دفعہ کھا لیا, باقی گھر کے کھانے ہائیجینک کھانے کھائیں. اس کے علاوہ پانی کا استعمال بہت زیادہ رکھیں. اپنی انٹالرنسز کو دیکھیں. جب شادی ہو جاتی ہے نا یا بچے ہو جاتے ہیں تو کچھ باڈی کے اندر فوڈ انٹالرنسز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. مثلاً کچھ خواتین شاید مچھلی پہلے کھا لیتی تھیں لیکن اب نہیں کھا سکتی, دودھ پہلے پی لیتی تھی لیکن اب دودھ ہضم نہیں ہوتا. تو ان انٹالرنسز کو دیکھیں کیونکہ وہ آپ کو بلوٹ کرا کے پھلا دیتے ہیں, تو وہ اکثر لگتا ہے کہ پیٹ باہر آ گیا. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. واک لازمی کریں, اس کھوپڑی کا علاج ہے واک بھی. اس کے اندر سٹیپ کاؤنٹر لگائیں, فون کے اوپر سٹیپ کاؤنٹرز ہیں, 6000 سٹیپ کریں. یہ والی مجھے مت چیز دیں کہ سوری بچہ رو رہا تھا, سوری میاں کو ٹائم فلاں نہیں ملا, ساس کی خدمت کر رہی تھی. میں آپ کو اپنی زندگی کا